السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعل الذين مع نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد الأنبياء الذين اتبعوه في ساعة العسرة رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ معزز و محترم حضرات، مشائخ اعظام، علماء کرام اور غوث زمان خطب دوران خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سالانہ عرص پاک کی آخری نشستیاں برکتاں اور ساتھ تنازع چھوڑیاں پڑھنے والے جملہ خوش بخت حاضرین و سامعین، الحمدللہ رب کائنات نے یہ عظیم گھڑیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے عمل کی دولت میں نواز آئے دس سارے بیٹھے ہیں کہ وجنا بھی سارا ہے، سفر دیاں سوکتاں چھوٹی موٹی تکلیف ہر کہیں برداشت کر لی تا خوش قسمت بندہ تو وہ ہے جیرا جھوڑیاں بھر کے بجے گی۔ اگر سائیں تھا رہے کہ چھڑے چاول کھاؤں اس کامیاب تھی سکیں تو یہ تو گھر ہی بیٹھے ہیں، کوئی بھوکا تو نہیں آئے بیٹھا، یہ سارے تھے بیٹھے ہیں تو کھا پی کے تھے بیٹھے اتنا ہی دکھ چرامنا بھائی لنگر مل سی تو کی مل سی تو کیرے رنگ نال کتنے جڑاں تو چھلانگ مار کے لنگر تک پہنچنا ہے، ساری کامیابی یہ گن کے گھر والے تو کیرے واسطے آئے ہیں، آئے کیوں ہیں، تے ولے کیوں ہیں، سارا ڈی تھکے کیوں ہیں، ویلا کیوں بجائے سے اس واسطے اصل مقصد کو کریں بھولنا نہیں چاہیے کہ ایسا اللہ واسطے آئے ہیں اور اس واسطے آئے ہیں کہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ دے وہ مقبول تے محبوب بندے ہیں جنہیں اپنے رب کو منا کے زندگی تے اے سال گزارے، 90 سال یا 92 سال آپ کی حیات مبارکہ رب دی پل پل رب دی رضا والی زندگی
نہ صرف اپنے واسطے بلکہ دنیا دے واسطے تڑپ دے گزار گئے کہ کوئی دوزخ دی راہ تے نہ چلے. یہ بھی سام ہندا ودے بھاوے ہندو تے سکھی کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو جنت راہی بناوے سونے محمد کا غلام. اور کلمے پڑھاون واسطے پگ پتے دھڑکیاں نہیں چاہیے ہوندے، درد چاہیے. حضرت قبلہ ابو الانوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے کہ حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ نے گھڑے کو کلمہ پڑھایا. شیخ عبدالحق دا نام جھنگ دا آئی، اس نے بھی کلمہ پڑھا، ان کی گھر والی نے بھی کلمہ پڑھا. دوئے میاں بیوی مسلمان تھے. یہ مسلمان ہو گئے تو کچھ عرصہ گزرا، انہوں نے رشتہ دار ہیں لیا شہر، یہ انہوں کو ملن جو ہے میاں بیوی آئے تو انہوں رشتہ داران دی ملاقات دے بعد انہوں دی ترغیب دے نال جڑے رنگ نال انہوں کو ول اسلام کو پھیرن دی کوشش کی تھی تو وہ کامیاب تھی گئے. یہ دوبارہ مرتد ہو گئے رہے. شیخ عبدالحق مرتد ہو گیا، ان دی بیوی بھی دوبارہ ہندو بڑھ گئی. حاضر محترم، یہ کلمہ پڑھایا اسی درداں دے نال اپنے بڑے ہوئے اور گھڑے ہوئے ہیرے کو جنا ول ڈٹھا اسی کے ولا انہاں مٹیاں ریجن ویدر پیے ول ایمان کو محروم ہو گئی ہے تو انہوں نے درد کا اندازہ کون کر سکتے. فرمایا آپ کروڑ تشریف فرمان، آپ کو پتہ لگا بھئی وہ انہاں پورے رشتہ داران دے نال شیخ عبدالحق دوبارہ گڈی تے چڑھ کے آج ملتان میں لگی، یعنی ہوں ہندو بن کے دوبارہ یہ آپ نے جب کلمہ پڑھا. حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ نے سارے کام چھوڑ دیتے، آپ ہی گڈی دیا ٹکٹاں کٹا چھوڑا، اسے گڈی تے سوار ہو گئے. یہ نہیں تے ول یہ شیخ ہی پہلے مسلمان ہی دوبارہ ہندو بن کے گئے. آپ پورا رستہ ملتان تک گئے اور مسلسل دعائیں مانگتے گئے اور ہنجو بستیاں رہی بار ہنجو بستیاں رہی، لیکن ملتان تک گزری چھت صحیح لیکن کلمہ نہیں پڑا دوبارہ. آپ ملتان کو دوبارہ واپسی کیونکہ بھی کام تھا ہی کو نہ وہ لکھتے اپنے کام نہ لگے گئے. حضرت صاحب جو آپ دے خلفاء نال آپ دوبارہ واپس کروڑ والی گڈی تے ول بیٹھے. آپ دی پریشانی اور اداسی دی کیفیت خلفاء نے عرض کی تھی سونا اللہ کرم فرمائے. فرمایا اللہ کرم فرما چھوڑا یہ بھی ول کلمہ پڑھ سی تے دی بیوی بھی ول کلمہ پڑھ سی. اسائی میں نہیں درداں پیش کی تھی سونا رب دے حضور اپنے رکھی درد میں پیش نہیں کیتے. فرمایا جناب واپس کروڑ پہنچے اور جی میں ول شیخ عبدالحق واپس آیا نا اللہ نے ول دا سینہ کھول چھوڑا، وہ بھی مسلمان تھی گیا، ان کی بھی مسلمان تھی. سارے وہ بڑے محسن بھی ہیں. حضرت قبلہ مفتی محمد رفیق الحسنی اللہ انہوں نے زندگی دراز فرمائے، اللہ نے بڑی فقہی بصیرت کو آپ کو نوازے. انہوں نے سکی بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں. قبلہ مفتی صاحب نے کچھ دن پہلے ایک واقعہ بیان فرمایا. قبلہ مفتی صاحب کی تھپڑ دے بھی رہے، خلیفہ بھی ہیں، دربار شریف میں مرید بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں اور نال نال شاگرد بھی ہیں اور صاحبزادہ دے نال اکٹھا بھی پڑھ دے رہے لئیے. حضرت صاحبزادہ محمد حسن صاحب، صاحبزادہ احمد حسن صاحب، صاحبزادہ فیض حسن صاحب، اللہ تعالیٰ انہوں نے سایہ ساری سینہ تے قائم رکھی. حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ انہوں نے درجات بلند فرماؤ. مفتی صاحب آتے ہیں کہ اتنا ہی حضرت صاحب کا خادم مدائے محمد رمضان کا نام مفتی صاحب آتے ہیں. محمد رمضان نے صاحب کو واقعہ سنایا. قبلہ مفتی صاحب محمد رمضان آتے ہیں صحیح کری حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کے نال میں نے پہلے سفر کیا. آپ گھوڑے تے سواری چند خلفاء نال مریدی نالے جڑے پیدل چلے گئے. فرماتے ہیں آپ ایک دو راہ تے پہنچے، کراس روڈز ہوتے نا چوک، ایک رستہ تھا آپ چل دے آنے کیا رستہ وہ سڑک کو کراس کیا کریں گے. فرماتے ہیں وہ کراس روڈ سے ایک سکھ ڈبا سواری تے سوار گھوڑے تے یہ راچی تے سامنے گزرا اور حضرت صاحب بڑا جوان جو سونا چہرے والا سکھ جی میں گزرانا حضرت صاحب نے اپنے گھوڑا روک چھوڑا تے دعا مانگا. فرماتے بہت دیر دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ غلام حسن کی دعا حالے شروع ہوئے جو گیا ہوا سکھ والا پیچھا والا کتھا ہوتا ہے اٹھاؤں مڑا ہے. سبحان اللہ. یہ درد ان جنہیں عرش تک پہنچ گئے، دکھ پہنچتے ہیں اور اخلاص پہنچ. اسالیاں تبلیغہ نہیں جنہیں چھوٹے مار کے کر رہی ہیں، تبلیغ وہ ہے جنہیں دل سے اثر کرتی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. پر میں نے دل چو جی گال لکھ دی حضرت اقبال آتے وہ دلوں تک پہنچتی ہے جی دل چو نکلتی نہیں وہ دل تک پہنچے کیوں. فرمایا گالی نے بھی پر نہیں کھمب تو نہیں ہوتے گالی میں لیکن طاقت پرواز مگر رکھتی ہے.
لیکن اس کو اڈن آندے پکھیاں والے انہاں پرا والے پکھیاں والوں باہر کو اڈن بھی رہا دلوں تک پہنچے. فرمایا قبلہ مفتی صاحب نے واقعہ چند دن پہلے اپنے کیا محفل بیان فرمایا اپنی جی ہفتہ وار محفل انہوں نے صاحبزادہ قبلہ اویس رفیق الحسنی صاحب نے شعر کی دور قبلہ مفتی صاحب فرمائے کہ محمد رمضان صاحب علیہ صاحب حضرت صاحب نے یہ دعا فرمائی صحیح سواری روک گئی بیا مرشد دا کیرا کم ہے فقیر دا میرا کم ہے جتھے ہی وجہ وہ کلمہ پڑھانا ہے لوگوں کو رب دا دین سکھانا یہ کم اگر راہ تے پہ گئے تو انہاں اتھے ہی تیرا لا چھوڑے کم اتھے ہی کر رہے بڑا سونا سجا پوری زندگی دین کی خدمت تے پوری زندگی اللہ کے رسول کا دین پھیلانے کی گزاری ہے بھی کوئی کم نہیں یہ شوق ہے. شیخ فضل الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے یقیناً صاحبزادگان تھے پوترے ڈوترے گئے بدے اسے نور پر تھل ہے شیخ فضل الدین صاحب رحمت اللہ انہوں کلمہ پڑھا تھا انہوں نے بیوی بچہ نے کلمہ نہ پڑھا. یہ واقعہ بھی قبلہ صاحبزادہ عبدالمار صاحب رحمت اللہ علیہ نے مکاشفات لکھی. بیوی بھی کافر ہے دیگر بچے بھی کافر ہے. آپ نے کلمہ پڑھ چھوڑا تھا حضرت صاحب سے خدمت عرض کی تھی سونا میں تو کلمہ پڑھی ہوتا لیکن میری بیوی تبالا دا سینہ نہیں دیا پھلتا اسلام کے واسطے. حضرت صاحب نے فرمایا شیخ صاحب انہیں دا سینہ ہی کھول ویسی حضرت صاحب دے آکھن دے ڈیل ہے آپ دے ہی سونے قول دی رب کائنات نے لاج رکھی اور شیخ فضل الدین دے بیوی اور بچے سارے اللہ دے فضل دے لڑکنا پڑھ کے مسلمان. نعرہ تکبیر تمام آپ تشریف رکھیں نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں. حضرت صاحب ابھی تشریف نہیں لا رہے وہ راستہ بنا رہے ہیں آپ تشریف رکھیں براہ کرم کو آداب ہوتے محفل کے آپ تشریف رکھیں تمام عوام محبت کے ساتھ تشریف رکھیں. حضرت صاحب کا حکم ہے کہ آپ تشریف رکھیں خطاب شروع ہے عظیم خطاب ہے براہ کرم تشریف رکھیں. تشریف تو آپ سمجھی دو تو سمجھ رہے بنو یہ نہیں کہ بے بے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حاضر محترم بھائی راستہ چھوڑ دیں اور راستہ بنانے دیں تشریف رکھیں راستے پہ نہ بیٹھیں. حضرت صاحب کے لیے راستہ چھوڑ دیں وہ انتظامیہ وہ انتظام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں آپ تشریف رکھیں متوجہ اسٹیج کی طرف. سبحان اللہ بابا سے بلند کہہ دیے سبحان اللہ ذرا اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دے سبحان اللہ. درد والا دی وستی دعاؤں بھی اللہ سونے دے محبوب کماں دے وچوں چنگے لوگاں دی وستی تو منہ کرنا اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیاں بہت ساری کہانیاں ہیں جنہیں سونے اپنے علماء کو سنائیں قصے انہیں قرآن دے قصے ہیں انہیں حدیث دے بھی قصے حدیث دا علم القصص ہے جنہیں قرآن دا علم القصص لیکن ان کا مقصد ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. سونا تھا وہ کس صحیح واسطے سنائیں دیں تاکہ شوارے بھی انہیں رسولہ دیا گالی اور ذکر سن کے آپ کی تصبت پیدا ہو آپ دین دے سے جو تکالیف اور مسائل ہیں انہیں کی برداشت پیدا ہو. اور رب نے اپنے محبوب کو حکم فرمائے فقصص القصص. اصل بھی کس سے سوانی ہے بیٹھے فقیران کی گالی سنائیں سونا میں تھوڑا کو کس سے سنائیں تو سن اپنے علماء کو کس سے سناؤ. فقصص القصص لعلہم یتفکرون کیوں فرمایا تاکہ انہیں ذہن کھلے گالی سمجھے غور و فکر کرے. سونے دے سنائے ہوئے قصے بخاری مسلم بھی بہت سارے قصے موجود ہیں بلکہ پورا کتابوں مرتب کی دیا گئی ہیں صحیح ہیں دے قصہ دے ایک قصہ ہے بلکہ لوگ قصے میں عرض کرتے ہیں اور ایک قصہ بہت معروف ہے تو سنائے ہو اس کو پہلے میں بھی قصہ سنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی مسلم شریف کی حدیث سونا قصہ سنایا اپنے غلاموں ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى. پرانے وقتاں دے وچ ایک بندہ اپنے سجن کو ملن گیا کہ بھئی بستی وہ کہ بھئی جھوک دا واسی ہے سجن کہ بھئی جھوک دا واسی سجن دی جھوک تے گیا فرمایا فارسل اللہ علی مدرجته ملک. اللہ سونے وہ جڑا سجنا کو ملنا میں دا پیا ہے نا او دی راہ تے اللہ نے ایک فرشتہ بنا چھوڑا او دے رستے تے اللہ نے فرشتہ بھیجا اور فرشتہ بیٹھ کیڑا کام آیا فرشتہ اس کو پوچھنا آیا جو کتھا ملتا فرشتہ اللہ کے پاس یہ گال پوچھنا آیا اور وقت دے جواب دی روشنی اللہ دا پیغام پہنچاؤ. فرمایا
وہ اپنے سجن کو ملن میں لگی وسطی تے بوئے تے اللہ دا فرشتہ بیٹھ دے پوچھ دے اینا توری اے اللہ بندے کتھا میں لگی ہے کتھو دا ارادہ ہے وہ آدھے اخندی فی حاضر کر گیا کہ ہیک سجن دا دے وسطی جو کو ملن میں لگی وہ پوچھ دے کوئی دیونا گھرنا ہے انہیں نہ کوئی مسئلہ کوئی پیسہ نہ معاملہ ادھار کھا دیئے دو یہ سارے معاملے پیسے گردے سے بھول گیا ادھار گننا بھی حضور کی سنت ہے اور زیادہ سونے رنگ نال واپس کرنا بھی حضور کی سنت ہے گننا بھی حضور کی سنت ہے حضرت عائشہ فرمانی نے سونے فرمایا جائے یقین تے ادھار گندا ہے دل وچ سچ رکھ کے کہ جڑا وعدہ کرنا پیا دوسرے نال میں جتھوں کرے سا ایندا وعدہ پورا کرے سا حضرت عائشہ فرمانی رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ ویلا آمن کو پہلے رب کائنات دی قرض دی واپسی دا خود انتظام فرما دل جتنا سچ رکھتا ہے سچا دی گالی صدیق تے صادقہ دی گالی تھی کہ انہاں دی جھوک تے بیٹھ گئے اتنے سچے دا تھی ونجو کہ جڑے لے کے کوئی پیسے گھندے پے او ویلے دل وچ دو نمبری نہ ہوے اتنی ہک نمبری بھی اللہ کو اتنی پسند ہے جو اللہ تعالی خود ویلا آمن کو پہلے ادھر کاٹ نہیں لگن دیتا اللہ سر اونچا کر چھوڑتا حضرت عائشہ کی سنت ہے آپ بہت زیادہ ادھار چاہیے کوئی بھی آ کے آپ کو شکایت کرے نا کوئی غلام کوئی کنیز بانی کہ میری مالکن تنگ کریں گی کم پاؤں گن دیے آپ کو دی مالکن کو پیغام بھیجے دیا کتنے پیسے نہیں دے وہ پیسے نے سہیں گے یا پیسے بیچ چھوڑیں دیا کہ آزاد کر آپ کو پوچھا عرض کی تھی آپ نے علماء نے مومنین نے کہ اما جی تسا اتنی تکلیف کیوں فرما دے کیڑی مجبوری ہے ادھار گن گن کے لوگوں کو آزاد کرو انہوں نے فرمایا اس موقع تے حدیث پاک بیان فرمائی سیرت کی کتابیں صحابہ دی سیرت کی کتابیں موجود ہے آپ نے حدیث پاک بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جے دل وچ سچ رکھ کے ادھار کیتا ہے اللہ تعالی خود بخود دی واپسی دا انتظام فرما چھوڑے سی میرا کام تھی ویسی بیچارے جنہاں دا کام تھی ویسی یہ عذاب تھی ویسی انہاں دا مسئلہ بھی حل ہو گیا اللہ تعالی کو نہیں چھوڑے گا جڑا دل وچ سچ رکھتا دل وچ سچ اللہ کو پسند ہے سچا دی سنگت کو الصادقین رب کو پسند ہے حاضرین محترم وہ فرشتہ پوچھتا پیا ہوں بندے کو کہ تو جب ویلا پیا وسطی چوں جڑے کو ملن سجن کو ملن کوئی کام ہے دنیا داری دا کوئی لانا ہے کوئی دینا ہے کوئی بھی معاملہ ہے وہ نہیں غیر انی احببته فی اللہ میری محبت دی ہک وجہ ہے جو اللہ دا پیارا بندہ ہے اس سے ہک محبت اور تعلق اور رب دی وجہ پر ملن وہ فرشتہ کیا دے ہن سن جو میں کہنا فانی رسول اللہ الیک بان اللہ احبک کما احببتا میں اللہ دے پاس بھیجا ہوا کاسے دا فرشتہ یہ تے کو دسنا آیا کہ جی میں تو اللہ واسطے وہ بندے نال محبت کرنا ہے اوے سونا رب بھی تیری اس محبت دی وجہ کو تیرے نال محبت کرنا ہے لہذا تو بھی اللہ دا محبوب بن گئی جی وہ اللہ دا محبوب وجہ کو ملنا ہے یہ اللہ دے رسول نے قصہ کیوں سنایا اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہ دے رسول نے قصہ کیوں سنایا اسی اسی واسطے ہی سنایا اسی نہ کہ اللہ واسطے محبت کرنا سیکھو نفع نقصان نہیں دنیا دے وچ ہر کوئی فسو اس رنگ نہ بغیر پیسے دے اساں کہنا تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے اللہ واسطے اللہ تعلق اللہ دی بارگاہ دے وچ اتنا مقبول ہے کہ جڑا صرف ملن میں دا بھی اتنا حضور نے کوئی بھی عمل دا بیان نہیں کیا صرف اللہ دے تعلق اور رب دی وجہ کو او دے اللہ دا محبوب ہون دی وجہ کو اللہ دا پسندیدہ بندہ ہون دی وجہ کو ملن پیا اگر سارے دل وچ سچ ہو سی تے انشاءاللہ سواگ شریف دی اج دی حاضری سب کو انہاں چنگی جڑن دی فرشتے شامل کر کام تے یو کچھ ہے جو اندر اچھا کرنا ہے یہ کام ہی سارے کو رکھی ہوئے فائدہ بھی سارے تے نقصان ہی سارے یہ ایک کوٹھی دے اچھے ہون دا فائدہ ہی سب کو ہے تے میلے ہون دا نقصان ہی سب کو ہے کہ میں کو نہ فائدہ تے نہ نقصان ہے جیرا فائدے نقصان دی چابی وہ بھی سارے اپنے ہتھے ہیں اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ بیان فرمایا وہ بہت معروف قصہ تو کئی بار سنا ہو سی لیکن برکت واسطے وال چنگیاں گاڑی کرنا بھی قرآن کی سنت ہے قرآن ہی واقعہ کئی بار سنا ہے پہلے سنانے لیکن ایک بار ول سنو کہ آدم تے ہوا کی میں نکلے جلد پہلے سنانے موسیٰ علیہ السلام کی میں روانہ ہوا اور سورت قصص تفصیل نہ سنو جو کہ رنگ نہ پیدا ہوئے کہ رنگ نال گھروں چلے کہ رنگ نال مصر چھوڑا کہ میں آپ مدین پہنچے تو قرآن کریم کی سنت قرآن خود مسانی ہے ول ول پڑھی وجن والی کتاب ایک قصہ ہے 99 قتل والا اور یقیناً تو کئی بار سنا ہو سی یہ بخاری اور مسلم کا قصہ ہے یہ کہانیاں دی کتاب کا قصہ نہیں یہ انہاں کتابوں کا قصہ ہے
جن تے امت دا اجماع ہے کہ قرآن دے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو یہ دو کتاب ہے، یا بخاری ہے یا مسلم ہے یا موطا امام مالک، انہاں صحیح کتابوں کا قصہ بخاری اور مسلم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صاحب فرمایا ایک بندے 99 قتل کیتے، ول کہندے کو وان پوچھا وے میں توبہ کرنا چاہنا، تو کہیں بندے دا پتہ دسو، انہاں کو جڑا چلنا جانا نظر آندا ہے سمجھ آندا ہے ان کا پتہ دسو، اس کو پہنچا او اپنی کہانی پوری سنائی کہ میں 99 قتل کیتے ہیں، ہر لہو من توبہ، کیا ہونے واسطے کوئی توبہ دا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس کا کہ لا، کوئی توبہ دا رستہ اس کا کہ کوئی رستہ کوئی 99 بندہ مارن تک تک شرم کے حیا نہیں ہے کہ چالش کے دے بریک لاواں تے کدے کو پوچھا 99 بندے مار کے ہن تک وہ نیکوکار بننا دا شوق چڑھا ہو جائے، ادا یہ غصہ دیکھ کے نا اس کو تو غصہ آ گیا، ادا یہ 99 بندہ ماری ودائی تو بڑیاں گالی تے نہ مارا اسے، یہ مٹھے وقت گھڑتے ان تے تھی ہوئے تے ان تے تھی ہوئے جنہیں گالی تے اساں بھڑتے ہیں، اسے رامدار بندے کو کہو لہذا اس نے آگے چلو 99 تو ٹھیک نہ مارے، سب تو بہترین تو اس نے جب مارنا چاہیے جیرا اللہ دے پاسوں بھی کندھا لے کے بیٹھے جو کہ اللہ دی راہ نہیں لگا 100 پورا تھی گیا، حضور کی سب پہ چھوڑے دینا اپنے غلام میں کمل 100 بندے پورے ہو گئے۔ بخاری مسلم کا قصہ ہے، فرمایا 100 پورے تھے نا، ول اندر بھوک اٹھی، ول احساس سے ندامت اور شرمندگی مزید زیادہ اور گہرا تھا، اور تو 100 پورے کر کھڑا، لہذا ہوں کہنا پتہ پوچھا ول کہیں شخص رسا گیا، ہوں قسمت یا اون دی چنگی ہے یا تو ویدہ بھی ہے یا ان دی چنگی ہے یا ہو سکتا ہے دعا کی قسمت سے، کیونکہ ان کو حالے زندگی دے کچھ نہیں باقی ہے جو سونا راہ لکھا ہے، اور انہیں واسطے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا فیصلہ فرمایا ہوا ہے جو صحیح راہ رسنا دا میری مجھے شخص تک پہنچا، فرمایا یہ وہ شخص کو پہنچا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہنا، کیا توبہ دا کوئی طریقہ ممکن ہے؟ اس کا کہ من یحولو بینہ و بین التوبہ، اس کا کہ بندے تے رب دے وچالش کون ہے جڑا کند بن سکے؟ 100 نہیں ہمیں 200 بھی ہو گیا، رب دے بوئے دار ویلے کھولے بندہ دیاں جھوکاں دے تالے بند تھی دے رہنے، رب دیاں جھوکاں تو کھولی ہیں، رب سونا دار ویلے لا تحفظو سنۃ ولا نوم جاگ دے، لیکن رستہ رسول کیا اس آگے تیرے مسئلے دہل میرے کو تکو نہیں، لیکن یہ وسطی تیرے مسئلے دہل لیتے کو ہوں وسطی دا پتہ رس سامنے والی وسطی کی لگا بنی فلاں وسطی ان طریقے لا قضا و قضا فلاں وسطی دے اٹھڑ بنی اتھا کون ہو سی فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهِ اتھا تکو اللہ دے بندے مل سے جیرے حالت عبادت ہی کرسے، اللہ دے بندہ دی نشانی یہ ہے جو رب دی اطاعت ہی چھوڑے، رب دی عبادت ہی چھوڑے، جیرا 5 نمازہ نہیں پڑھ سکا اس کو کہہ دسنا جو عبادت کی شروع کی۔ حضرت پیشواق رحمت اللہ تعالیٰ لے مکتوبات دا جیرا باب ہے نا، حضرت عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت صاحب سے مکتوبات خطوط اکٹھے کی دیں جیرے باب، اسی پہلا خط خان محمد خان رحمت اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کا خلیفہ، اس کو حضرت صاحب کا خط ہے حضرت پیشواق رحمت اللہ تعالیٰ لے، اسی خط کی 3 نصیحتیں، پہلی نصیحت ہے اللہ سونے کو کثرت نال یاد کرے، یہ ٹائم کٹ کے ہر ویلے اللہ دی یاد ہی چلانا ہے، یہ نہیں کہ ایک مہینے ہفتے بعد کرنا کا کم ہے۔ قرآن کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام چھوڑ رب کو یاد کر رہے کثرت نال یاد کر، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، ہر شے کھول کٹیج کے اون دے نال گڈھیج وجڑے ہوئے نام ہے۔ حضرت صاحب نے پہلی نصیحت فرمائی، دوسری نصیحت آپ نے فرمائی نماز با جماعت کی پابندی، حضرت صاحب دی مسلسل نصیحت ہوگی، ہر مریض کو جرا ملن آندا ہے آندے لئی ہے نصیحت تے ویندے لئی ہے نصیحت، مسلمان ہوئے تے نمازاں دی پابندی اوندا مزاج نہ بن سکدا ہوئے، اس کو فقیراں دی گل سناون دا کیا فائدہ؟ یہ تو نشانی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن تے کافر کے درمیان ایک چیز فرق کرنے والی، اور وہ کیا چیز ہے فرمایا وہ 5 وقت نماز دی پابندی، مومن وہ ہے جڑا 5 ویلے تھوڑے نال ہے تے 5 ویلے اپنا متھا کیسی سونا، اور کافر وہ ہے کہ جب نماز دی لوڑ نہیں سی دوران، یہ فرق ہے، یہ چیز کافر تے مومن دے وچ فرق کرنے والی ہے، اگر وہ ایک عادت ہی وہ یعنی متمیز کرنے والی ساکو کافران دے کول وہ عادت ہی ساری زندگی دا حصہ نہیں ملی، بلکہ سارے دعوے بھی سارے بے دلیل ہی نہ بے ثبوت ہی اسلام دے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حاضر محترم اللہ کے رسول فرماتے ہیں
جے ان کو وستی دا پتہ دسا نا کہ فلاں وستی لگے وجہ انہاں نشانی بھی دستی وستی دے واسیاں دی کہ وہ وستی دے واسیاں دی نشانی کی ہے. فرمایا تھوکو حالت عبادت کی وجہ سے اللہ کو یاد کرے دے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے کہ میں 2 سال پڑھ رہی ہوں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی اللہ دے رسول دے نواسے کو 2 سال پڑھ رہی ہوں. فرمانے 2 سالاں دے وچ جڑے ٹائم گیاں صبح کو شام رات تک جڑے ٹائم آپ کی خدمت وچ حاضر ہوئے آپ کو 3 حالتاں دے علاوہ میں نہیں اٹھا یا اللہ دا قرآن پڑھ دے اٹھے یا میں آپ کو اٹھے کہ حالت نماز ہی چن یا میں اٹھے کہ اپنے نانا دے حضور درود دے گجرے پیش کریں. اس دے علاوہ اللہ دے بندن دی نشانی نہیں کہ تھکو تاش کھیلتے ہوئے ملن تھکو لوڈو کھیلتے ہوئے ملن کو انہوں کا وقت نہیں گزرتا موبائل ہاتھ سے اور اینڈرائیڈ پہ کریں دے یا فیس بک چلتا پیے تھے یا واٹس ایپ چلتا پیے ویلے کو دھکا لینے پڑے کلنگ دا ٹائم. اللہ دے بندن دے واسطے ہی کو کم ہے کہ اللہ سونے دی یاد دی جوشن تو دی اطاعت. فرمایا وہ شخص نے پتہ دسا تے یہ وستی دے ٹر پیا اللہ دے رسول فرماندے وہ وستی تے جے اذا نصف الطريق بالکل رستے دے وچالے پہنچا اپنی وستی دے فقیراں دی وستی دے درمیان ہی پہنچا تو فرمایا عطا الموت اللہ دے پاسوں موت آ جیڑی موت 100 بندہ مرندے نہیں ہے وہ یہ جڑا فقیراں دے درد اور دروازے تو اور بوئے تو وہ ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنائے دے ارشاد فرمایا کہ وہ وسطی دے واسیاں نے پہنچا نہیں ہوتا درمیان اچ موت آ گئی. فرمایا ہونا رحمت دے فرشتے بھی آ گئے عذاب دے فرشتے بھی آ گئے. یہ روح کڈھن والے فرشتے ہکو جہی نہیں مختلف ہیں. اللہ دے پیارے بنداں دا روح کڈھن وہی جماعت آندی ہے گناہگاراں دا روح کڈھن وہی جماعت آندی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لجپال پیر سواز لجپال تمام پیر بھائی تشریف رکھیں برائے کرم. حضرت صاحب کا حکم ہے تشریف رکھیں یار افسوس ہے یار تمام پیر بھائی تشریف رکھیں برائے کرم تشریف رکھیں. شہزادگان تشریف لا رہے ہیں تمام احباب تشریف رکھیں. پیر طریقت چشمہ جلال کا پیر سواز قبلہ صاحبزادہ علامہ محمد وسیم الحسن صاحب دامت برکات ملانی تشریف لائے. ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تمام آپ تشریف رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد. حاضرین محترم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو واقعہ پہ بیان فرمانے بنی اسرائیل فرمایا یہ درمیان راہ تے فوت ہو گئی ہوں اللہ کے فرشتہ دے درمیان ہی تنازع کیا ہوں گے. فاختصمت حدیث دے لفظ جھگڑا ہویا فرشتہ دے رحمت دے فرشتے بھی تے عذاب دے فرشتے بھی پہنچے کھڑے وہ آخر سادہ جڑا ہے 100 بندہ ماری ودے یہ اگر عذاب کا مستحق نہیں تو کون ہو سکتا. لیکن رحمت دے فرشتے آخر تھوڑا بندہ ہوندا یا تھوڑا بندہ نہیں آج اللہ دے بندہ تو منہ کر چھوڑ جا طائبن مقبلن بقلبہ اللہ آج سونے رب دے پاسے متوجہ ہو گیا اپنے دل دے نال اللہ دے پیارے بندہ دی وسطی تو منہ کر چھوڑے سے آج تھوڑا بندہ. فرمایا اللہ تعالیٰ انہاں فرشتہ دے اس جھگڑے دا فیصلہ فرمانے کیلے رنگنا فرمایا انہاں دے بھی اللہ تعالیٰ ایک بیا فرشتہ بھی دے فی صورت آدمی فرشتہ دے جھگڑا مقامن فرشتہ پہ آتا ہے لیکن انسانی شکل ہی تشریف کے نام انسانی شکل ہی فرشتہ آتا ہے اور کیا فیصلہ کرے دے وہ آدھے کیسو ما بین الارضین وہ آدھے جھگڑا نہ کرو دوہیں سائیڈاں دوہیں زمینہ ناپ کر چھوڑو ان دی اپنی وسطی دے پاسے اللہ فاصلہ فقیران دی جھوک کا فاصلہ ہی نہ دوہیں فاصلہ کو اور جیرا پاسا زیادہ قریب ہوئے اقرب جیرا پاسا زیادہ قریب ہوئے اسے رنگنا فیصلہ کر چھوڑے. فرمایا حکمہ سے اللہ فرشتہ بھیجے نہ پیے فیصلہ کرنے واسطے دوجے پاسے اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرمائے او اللہ الى الارض تو ہاں پاسے علی زمین کو حکم فرمائے دے الہ حاضہی انت قربی و الہ حاضہی انت بعدی فقیران دی جھوکا دے پاسے دی جیلی زمین ہے اللہ فرمائے دے تو سکڑ من قریب ہو من اور جیلی اپنی جھوکا دی زمین ہے اللہ فرمائے دے تو پہل من لمبی ہو تاکہ وہ فاصلہ قریب ٹھہرے یہ فاصلہ کم ہو. فرمایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو فرشتہ نے ناپا تو وہ جی زمین فقیران دے پاسے آ رہی بے شبرن ہکا گٹھ زیادہ قریب تھی گئی زیادہ فرق نہ پیا ایک گٹھ دا فرق پیا. فرمایا ایک گٹھ دے فرق ہوتے بھی فقیر دا فیصلہ یہ ہویا کہ اللہ دی رحمت دے فرشتے ہوں دی روح کو گن گیا تو بہت بڑا لوگا دے اللہ دے رسول کیا ترغیب کر دے
کہ انسان دا تعلق اللہ واسطے ہوئے، اخلاص اللہ ہوئے، لوگاں نہ جے رب تھی وہ پیسہ دے واسطے نہ ہوئے، تو تے تو چار بھئی دنیا سارے کو پہلے بھی زندگی گزاری ہے تے ٹر گئی ہے، ایسے ہی ٹر ہوئے میں پورا لیا ملک گھن سا، پورا ضلع ملک گھن چھوڑے سا، 20 گلیاں تھی ویسے، 20 کوٹیاں تھی ویسے، نہیں ساری ہر شے تھی وجہ میں آپ نے چند سال بعد جھوک رہا بیٹھیے اور زیادہ کیے تھے گھٹ گئے، لہذا یعنی زمین دی کثرت ہے، اساساں دی کثرت ہے، یہ دوڑی جاج تک کوئی کامیاب نہیں تھی گیا کیونکہ ہر کوئی ہر شے چھوڑ گیا، چنگا جڑا ہوئے جڑے سونے رب کو راضی کر کہ جڑے اس کے تقریبا ہونے تقریبات دے روحانی اجتماع ہونے اگر اساں اپنے نفس دی اپنی مزاج دی اور سیرت دی اصلاح نہ کر سکوں تو سوائے آواز بننے سے کچھ نہ ہو سی واسطے اگر دل وچ اخلاص ہوئے تو انشاءاللہ اساں سارے ہاتھ بھی بھر کے ویسوں خالی تے جھولیاں بھی بھر کے ویسوں اللہ تعالی ہر مرید کی حاضری قبول فرماوے، حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ دے فیض و برکت اساں سارا کو مستفید اور مستعین فرماوے۔ ماشاءاللہ